اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور مکی مدنی کسے کہتے ہیں اس کا خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے کہ ہجرت مصطفیٰ سے پیشتر جو آیات اور سورات نازل ہوئی سب مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ مدنی ہے، مطلب ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ مفسرین کرام ارشاد فرماتے تمام سورتوں میں سب سے بڑی سورت وہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت وہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اور آیت کریمہ میں سب سے لمبی آیت آیت مدائنت ہے جو تقریباً 1 صفحے پر مشتمل ہے، اور سب سے چھوٹی آیت جو ہے والفجر ہے، والضحیٰ ہے۔ اس طریقے سے آیتیں چھوٹی اور تعداد کے اعتبار سے۔ بہرکیف سورہ بقرہ کی شان کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ تو ایک حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے مردے کو جب تم لوگ دفن کر چکو تو سرحانے اور پایتیانے سورہ بقرہ کی شروعاتی اور آخری آیتوں کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ سورہ بقرہ جس کی شروع کی آیتیں اور آخر کی آیتیں پڑھنے کا حکم حضور دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ جیسے قبر میں خالی مردہ لیٹا ہوتا ہے، بلکہ اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے حضور نے فرمایا اس گھر سے شیطان نکل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو تمام قرآن کی ایک ایک آیت روز محشر سراپا قرآن ہی شفاعت کرنے والا ہے، ہر آیت اور سورت شفاعت کرنے والی ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کے اندر سورہ آل عمران سورہ بقرہ ہے اور یہ روز محشر بندے کی شفاعت کریں گے۔ تو سورہ بقرہ یہ شفاعت کرنے والی صورت ہے، یہ آدمی کے گناہوں کو بخشوانے والی صورت ہے، حالانکہ سراپا قرآن شفاعت کرنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے الگ سے سورہ بقرہ کی شان بیان فرما دی، اور جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس مقام کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات بازو میں میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا اور میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، فرماتے میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور میں سورہ بقرہ کی جب تلاوت کرتا تو میرا گھوڑا بدکنے لگتا، اور اس کے بعد جب میں بند کر دیتا خاموشی سے کھڑا ہو جاتا، پھر تلاوت شروع کر دیتا، پھر بدکنا شروع کر دیتا، پھر خاموش ہو جاتا تو وہ سیدھے کھڑے ہو جاتا۔ اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا۔ فرماتے میں نے تلاوت قرآن کرنا بند کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں گھوڑا بدکتے بدکتے میرے بیٹے یحییٰ کے اوپر اپنا پاؤں نہ رکھ دے جس کی وجہ سے میرا بیٹا زخمی ہو جائے۔ فرماتے اس کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چراغ جیسی روشنی مجھے محسوس ہوئی، اور اتنا دیکھنے کے بعد حضرت اسید ابن حضیر فرماتے ہیں سویرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ بتایا تو حضور نے فرمایا اے اسید تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہتے؟ انہوں نے کہا سرکار اگر میں کرتا تو گھوڑا بدک رہا تھا، میرے بیٹوں کو نقصان پہنچ جاتا، اس لیے میں نے تلاوت کرنا بند کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا معلوم ہے جو تم کو آسمان اور زمین کے درمیان تمہارے اوپر جو چراغ جیسا محسوس ہوا وہ کیا ہے؟ تو کہا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں جو ایسے مقامات پر جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیج دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ تو تمہارا گھوڑا اس کو محسوس کر رہا تھا اس لیے وہ اچھل رہا تھا۔ بہرکیف تو سورہ بقرہ کی بڑی شان اب سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کے معنی ہوتا ہے گائے، تو چونکہ قرآن کے یہ سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے مسائل کا ذکر ہے، اس کے اندر نماز کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، طلاق کا بھی ذکر ہے، طلاق کے طریقوں کا بھی ذکر ہے، وصیت کا بھی ذکر ہے، خرچ کا بھی ذکر ہے، عقائد و نظریات کا بھی تذکرہ ہے، مسجدیں وغیرہ بنانے کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن
ایک واقعہ بڑا انہونا ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ مردہ زندہ کیا جانا اور گائے کی وجہ سے مردہ زندہ کیا جانا، وہ بنی اسرائیل میں معاملہ درپیش ہوا تھا۔ وہ کیا واقعہ ہے انشاءاللہ کل اس پر روشنی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن